ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو حالیہ پاکستان کے دورے پر ہیں، یہاں پر ہر پروگرام کے اندر وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے جو لوگ دین کے علم کو سمجھتے ہیں یا جنہوں نے دین کا علم پڑھا ہوا ہے ان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ان کی وہ گفتگو ہوتی ہے۔ میں یہ جو آج کی بات آپ کے سامنے یا آج کی جو تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف ان لوگوں کے سامنے میں اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ جو دینی تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں یا جنہوں نے باقاعدہ طور پر دینی تعلیم حاصل کر کے رکھی ہے۔ باقی تو آج کل سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں اور تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی اس گفتگو کو آپ کچھ سنیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس حوالے سے بات عرض کروں گا۔ There was a ayat, the Safai Nisf Iman. There is no ayah Safai Nisf. I challenge you. It is not there in the Quran. Sahih Bukhari? It is a saying. No, not even Sahih Bukhari. Tirmidhi. It's not there in Tirmidhi also. Not in Sahih Sitta. It's not there in Kutubu Sitta also. There's no Siyah Sitta. There's no Siyah Sitta in Islam. There's Kutubu Sitta in Islam. Siyah Sitta means 6 authentic books. There are only 2 authentic books, Bukhari and Muslim. It is a saying. It is a saying. Kahavat. اس سے پہلے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ایسی صورتوں کی ایسی آیات بتا چکے ہیں کہ جو وہ اس صورت کے اندر آیات اتنا نمبر کی ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس حوالے سے بہت سارے اہل علم نے اس کے اوپر تبصرہ فرمایا۔ یہاں پر جو ایک لڑکے نے سوال کیا کہ الطہور شطر الایمان، کیا یہ قرآن کریم کے اندر آیت مبارکہ موجود ہے؟ تو اس نے آگے سوال کرنا تھا، پتہ نہیں کس حوالے سے اس نے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنی تھی، لیکن ذاکر نائک صاحب نے اس کا منہ بند کرانے کے لیے اسے کہا کہ یہ قرآن میں کی آیت نہیں ہے، بالکل یہ قرآن کی آیت نہیں ہے۔ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ اس کا انکار کیا، لیکن پھر جب اس نے حوالہ دیا کہ کیا یہ بخاری شریف کے اندر ہے تو انہوں نے اس کا بھی رد کر دیا کہ یہ بخاری کے اندر حدیث نہیں ہے۔ بالکل یہ صحیح ہے کہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے جب ترمذی کا حوالہ دیا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ترمذی کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا کہ چلیں صحیح ستہ میں سے کسی کتاب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہمارے سکولوں کے اندر پڑھائی جاتی ہے، ہماری جو عمارتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی ان کے اوپر اس حدیث مبارکہ کو لکھا جاتا ہے، پھر ہر جگہ پر اس حدیث مبارکہ کو جو ہے وہ بطور حوالہ ریفرنس کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ یہ صحیح ستہ کی کسی کتاب میں سے ہوگی تو انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے لفظ صحاح جو ہے حدیث کی یہ 6 کتابیں، ان کے بارے میں جو لفظ صحاح بولا جاتا ہے اور اس کے اوپر اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، مقلد ہو غیر مقلد ہو یا جو بھی وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، اہل تشیع کی اصول 4 ہیں اور اہل سنت کی صحیح ستہ ہیں۔ انہوں نے صحیح لفظ کا بھی انکار کر دیا اور کہا کہ نہیں صحیح یہ لفظ درست نہیں ہے۔ پھر انہوں نے وضاحت کی کہ صحیح کتابیں صرف 2 ہیں قرآن کے بعد، ایک بخاری شریف اور ایک مسلم شریف، گویا کہ انہوں نے صحیح ستہ کے بجائے 2 کتابوں کو جو ہے وہ صحیح کتابیں تسلیم کیا ہے۔ چلیں یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ مسلم شریف کے اندر یہ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے روایت فرماتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کا آغاز ہی الطہور و شطر الایمان سے ہوتا ہے۔ پھر الحمدللہ یہ میزان کو بھر دے گا، والحمدللہ کے بعد سبحان اللہ جو ہے یہ زمین و آسمانوں کے درمیان جو ہے اس کو بھر دیتا ہے، یعنی اتنی اس کی برکات بیان فرمائی گئی ہے۔ اسی میں آگے فرمایا گیا کہ الصلاۃ نور، پھر فرمایا والصدقات برہان والصبر ضیاء۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے جسے ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے۔ اگر ایک بالکل کسی اسکول کے اندر پڑھنے والے بچے سے بھی اس حدیث مبارکہ کا پوچھا جائے تو وہ کہے گا کہ بالکل یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور یہ جو داعی کبیر جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب اس سے بڑا تو اسلام کا مبلغ کوئی ہوا ہی نہیں ابھی تک جو ہے جس نے اتنا بڑا کام کیا ہو،
اس نے بڑے جو ہے وہ دعوے کے ساتھ اور بالکل کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ یہ جس بات کو آپ بیان کر رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ کہاوت ہے، کہاوت۔ اب میں اہل علم سے یہ پوچھوں گا کہ جس شخص نے صحیح حدیث مبارکہ کو کہاوت کہا ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارکہ کا اس انداز سے مذاق اڑایا ہو، اس شخص کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے کہ اس سے دین سیکھنا چاہیے یا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس آدمی کو اس بارے میں بھی علم نہیں ہے، جو دین کی بنیادی چیزیں جنہیں عام سکولوں کے اندر بھی پڑھایا جاتا ہے، اس شخص کو اس کا بھی نہیں پتہ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی فیلڈ سے باہر نکلتا ہے، اپنے شعبے سے باہر نکلتا ہے، تو وہ اسی قسم کی حرکتیں کرتا ہے جو MBBS ڈاکٹر جو ہے وہ بجائے لوگوں کے جسمانی معالج بننے کے، جب وہ ان کے روحانی معالج بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسلام کی ایسی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے۔ لاکھوں باتیں اس کی درست ہوں گی، لیکن جب وہ حضور کی حدیث کا انکار کرنے کے حوالے سے اتنی جو ہے وہ گھٹیا قسم کی بات کرے گا، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے انسان کے بارے میں علماء کرام نے پہلے بھی فتویٰ دیا ہے کہ ایسے لوگوں سے دین نہیں سیکھنا چاہیے، ایسے لوگوں کی جو ہے وہ باتیں جو ہے وہ دین کے حوالے سے ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ میں پھر یہ عرض کروں گا کہ خدا کے لیے ایسے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جو آپ کو ایک روشنی کی جھلک دکھا کر بہت بڑے اندھیرے کے اندر آپ کو دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔